معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ 500 سال کی عبادت اور ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ربانیت جائز تھی۔ سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر بیٹھ گیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام بھی کرا دیا، میٹھے پانی کا چشمہ نکلایا، اور وہیں اللہ پاک نے ایک انار کا درخت بھی اگا دیا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور پانی کا ایک گلاس پیتا، ساری رات اور سارا دن عبادت کرتا رہتا۔ اس نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا، اور اس کی دعا قبول ہوئی، اور اس نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، جب میں مروں تو سجدے کی حالت میں ہوں، میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھنا۔ تو جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے گھنے درخت اللہ پاک نے پیدا کر دیے، جو اس جگہ سے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور لوگ وہاں پر جا ہی نہیں سکتے کہ وہاں پر اس مقام کو اللہ پاک نے لوگوں سے دور کر دیا ہے۔ اگر دور نہ کرتا تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا، شرک کا بھی مرکز بن جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد اس نے جب اللہ سے پیشی ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے فضل و کرم تجھ پہ کیا اور تجھے بخشش دیا۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے 500 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی، اور آج اللہ پاک فرماتا ہے میں تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو وہ میری عبادت کہاں گئی؟ اللہ پاک تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش محسوس کرنے لگے۔ اور ایک دم سے جب اسے تپش محسوس ہونے لگی تو وہ پانی کا پیاس کے لیے بلبلا اٹھا، اور اسی آسنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور اس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ تو وہ شخص عابد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے مجھے پانی دے، اے اللہ کے بندے مجھے پانی دے، مجھے پیاس نے شدت نے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، تو پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت۔ تو عابد نے کہا، اس کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ تو عابد نے کہا، مجھے پلاؤ، میرے پاس تو 500 سال کی خالص عبادت ہے۔ اور اپنی 500 سال کی عبادت ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا، اور 500 سال کی عبادت دے دی اور پانی پیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اسے واپس لے آؤ۔ فرشتے اسے پھر اللہ پاک کے دربار میں واپس لے آئے۔ اب اللہ پاک نے اس سے پوچھا، وہ ایک کٹورا پانی کی عوض آپ نے تو 500 سال کی عبادت اسے دے دی، تو جو تو نے 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا اس کا حساب کون دے گا؟ اسے انار کھایا تھا، اس کا حساب کون دے گا؟ 500 سال تک جو اس کا پھل کھاتا رہا اس کا حساب کون دے گا؟ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے؟ ہم نے تمہیں صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیا ہے، بولنے کو زبان دی ہے، اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں دی ہیں، تجھے عطا کی ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ 500 سال کی عبادت اور تو نے صرف ایک کٹورے پانی کے لیے ہی دے دی۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، نجات بے شک آپ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے احسان نہ سمجھے بلکہ اللہ پاک کا فضل و کرم سمجھے۔ 500 سال کی عبادت صرف ایک کٹورا پانی اور نجات کا ذریعہ صرف اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی تحقیق کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔